کچھ اللہ کی طرف ہے، کچھ اپنی طرف ہے، تبھی تو خود کو بچا رہا ہے نا، توجہ ابھی اس کی بٹی ہوئی ہے، سو جذب ناقص ہے، اس کا جذب کامل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ میں اتنا جاذب ہو چکا ہے کہ خود چربی پگھل گئی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں، جسم جل گیا، خون چربی بہ گئی، اسے ہوش ہی نہیں، کیوں کہ توجہ ادھر اتنی جذب ہو گئی کہ اپنا ہوش نہ رہا، اس کا ہوش کچھ ادھر ہے، کچھ توجہ اپنی طرف ہے، تو وہ ناقص ہے۔ مثال مجذوب تھی مگر اس سے مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ جب کسی کو فیض دیتے ہیں تو بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ کسی کو کیا خبر، لینے والے نے تو ویسے ہی سمجھا کہ بس میرا حق تھا، میں لے کے آ گیا، معلوم نہیں انہوں نے کتنی قربانی سے دیا، توجہ کی تو کتنی قربانی سے کی۔ اس لیے کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ وصال کے بعد وہ توجہ مخلوق کی طرف نہیں رکھتے، مالا اعلیٰ کی طرف کر لیتے ہیں۔ کئی اولیاء پھر ان کی قبور سے فیض نہیں ملتا، وہ آنے والے کو ثواب ملتا ہے مگر وہ توجہ نہیں کرتے، چونکہ توجہ مالا اعلیٰ کی طرف رکھتے ہیں۔ کئی اولیاء اس طبیعت کے ہوتے ہیں، اور کئی اولیاء جو بڑے کامل اونچے ہوتے ہیں، وہ جو عمر بھر قربانی کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ بعد از وصال بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، تو وہ بعد از وصال بھی مالا اعلیٰ کی طرف بھی مست رہتے ہیں، اور ہر آنے والے کو بقدر نصیب اس کو حصہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں اعظم یہ ہے کہ اگر اللہ کی ہر حال میں اللہ کی رضا کو لباس بنا لے اور اللہ کی محبت کو اس کا جبہ اور زینت بنا لے، اور اللہ کے لیے ایثار کرنا، قربانی دینا۔ اب کارکنان تحریک بھی غور کر لیں، قربانی ہر شے کی ہے، قربانی مال کی بھی ہے، راحت و آرام کی بھی ہے۔ اگر آرام نہیں مل رہا، جگہ تھوڑی ہے، ساتھ والا سو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں کتنے سوواں، تو ہی ساری ٹنگاں پھیلاتے ساری جگہ تو قابو کر لی، تو میرے واسطے جگہ ہی نہیں۔ تو یہی تو اعتکاف ہے، یہی سیکھنے تو آئے ہیں کہ اگر پڑوسی نے ساری جگہ قابو کر لی تو آپ بیٹھ جائیں، تو جو بیٹھنے میں آپ نے پانا ہے اور سونے والے نے وہ تھوڑا پانا ہے، بیٹھ جائیں۔ اس نے ٹانگ پھیلا لی ہے تو آپ سکیڑ لیں، یہی تو اعتکاف ہے، یہی تو سیکھنے آئے ہیں۔ قربانی دینا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو نام لیتے ہیں رفاقت کا، حسن اولئک رفیقا، اچھے رفیق بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو وقت کاروبار کو دیتے ہیں، روزگار کو دیتے ہیں، مال دنیا کمانے کو دیتے ہیں، بیوی بچوں کو دیتے ہیں؟ تناسب کریں اس میں سے کتنے پرسنٹیج وقت اللہ کے دین کی اقامت کو دیتے ہیں؟ کتنا حصہ وقت کا آقا علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ دین نبوی، دین محمدی، جس پر ہر سمت سے حملے ہیں، کافروں کے، فاسقوں کے، منافقوں کے، حکمرانوں کے، عیاروں کے، مکاروں کے، بے شرموں کے، بے حیاؤں کے، ہر سمت حملے ہیں۔ ایک دین مبین ہے جس کو لاش بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، غیرت دین نکالی جا رہی ہے، اقدار دین مسمار کی جا رہی ہے، لوگوں کو دین کے شعار سے ہٹایا جا رہا ہے، حکمران بے حمیت بے غیرت ہو گئے ہیں، سیاستدان ان کے اندر دین اور ایمان کی رمق نہیں، دنیا کے کتے ہو گئے ہیں، مال کے طالب، عہدے کے طالب، دنیا کے طالب، حکومت کے طالب، سلطنت کے طالب۔ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں قرآن شریعت دین کی بات کرتے ہیں، مگر دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوتا اس جگہ پر تو کتنوں نے ٹھوکر ماری ہے۔ یہی سوال یہ ہے، دنیا حقیر اور ذلیل بھی ہے اور اتنی لذیذ بھی ہے کہ جس کے منہ کو لگ جائے وہ ایک رتی بھی نہیں چھوڑتا، لات نہیں مارتے ان چیزوں کو۔ تو یہ دین قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔
آپ اس میں مال کی قربانی بھی ہے. مال کمانے والوں، کارکنوں، سوچو کتنے ہیں کہ اپنا مال کا کتنا حصہ اللہ کے دین کی اقامت پہ خرچ کرتے ہیں. پوچھا جائے گا اپنے مال کا کتنا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں، غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں. پوچھا جائے گا. حضور کا دین پکار رہا ہے، کتنا وقت کا کتنا حصہ اس دین کو دیتے ہیں. یہ تحریک، یہ مشن اسی لیے ہے، رفاقت اسی لیے ہے، میرے ہاتھ چومنے کے لیے تو نہیں ہے. کیا فائدہ میرے ہاتھ چومنے کا؟ میرے ہاتھ چومنے سے تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ نہ یہ ہاتھ چومنے کے قابل. یہ اس دن پتہ چلے گا ان ہاتھوں کا کہ جن کو چومتے ہیں، کہ جس دن پتہ نہیں دوزخ میں جل رہے ہوں گے، یہ کیا حال ہوگا. تو پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ اچھا سمجھتے ہیں. خدا جانے قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. گھسیٹا جا رہا ہوگا، ٹھوکریں ماری جا رہی ہوگی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. دوزخ میں پھینکیں گے، دوزخ بھی دھکے دے دے گی کہ یہ تو اتنا برا ہے کہ میں بھی نہیں رکھتی اس کو. یہ آپ کے گمان ہیں، آپ اچھا جانتے ہیں. ہاتھ چومتے ہیں تو یہ کیا، اس سے ہاتھ چومنے سے دین زندہ ہو جائے گا؟ میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں تو نعرے جرأت، بہادری وغیرہ اس قسم کے نعروں سے دین زندہ ہو جائے گا؟ عملی قربانی چاہتا ہے دین کی زندگی، دین کی اقامت. کتنا وقت دیتے ہیں کارکن روزانہ، کتنا وقت دین کی دعوت پہ خرچ کرتے ہیں، کتنا مال فروغ دعوت پہ خرچ کرتے ہیں، کتنی جان کو تکلیف دیتے ہیں دین کی اقامت کے لیے، کتنا جگ رتا کرتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں دین کے لیے. حساب کیا جائے گا. حضور کا بڑا حق ہے اس امت پر. حضور ساری زندگی دین کے لیے، امت کے لیے جاگے ہیں. مجھے وہ ایک جملہ نہیں بھولتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، مجھے رلا دیتا ہے ایک جملہ، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ظاہری کمزوری آ گئی اور آپ نفل بیٹھ کے پڑھنے لگے، میرے آقا نفل بیٹھ کے پڑھنے لگے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت نے حضور کو کمزور کر دیا. انہوں نے فرمایا امت نے حضور کو اس حال تک پہنچا دیا کہ آج نوافل کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس ایک جملے پہ غور کریں. 3 سال شیب ابی طالب میں حضور اپنا پورا خانوادہ لے کے قید رہے. کیا حکومت و سلطنت چاہتے تھے؟ وہ سلطنت تو دینے کو تیار تھے قریش. کہتے تھے دعوت دین کی چھوڑ دے، جو چاہتے ہیں لے لے. یہ تو دھندا ہی سارا دعوت کا تھا. کوئی پیغمبر ہے وہ سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا ایک دعوت حق کی خاطر. کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، جسم کہاں ہے ہاتھ کہاں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جسم دمشق میں ہے، ہاتھ بیروت میں ہے، دفن ہے. یہ کربلا میں دیکھیے 72 تن کٹ گئے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. کیا تھا؟ دعوت حق کے لیے. کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ ان کو منہ دکھا سکیں؟ ہم نے کیا کیا ہے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے؟ حضور کے دین کو زندہ کرنے، فروغ دینے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کوڑے کھائے؟ وہ جملہ یاد کریں نا جو امام احمد بن حنبل کا سنایا تھا کہ جب پوچھا خواب میں آئے تو پوچھا اللہ نے کیا آپ سے کیا؟ فرمایا مجھے قریب بلا کے پوچھا احمد بن حنبل میرے لیے تو نے ماریں کھائی تھی نا؟ جی ہاں، باری تعالیٰ کوڑے کھائے تھے. تو آج ان کوڑوں کا صلہ لے. فرشتوں کو فرمایا پردہ درمیان سے ہٹا دو. احمد بن حنبل مجھے تک لے، جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے. یہ تکلیفوں سے اجر ملتے ہیں، دعوت حق سے ملتے ہیں، ساتھ عبادت اور صالحیت اور تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاص. سب کارکنان کے لیے جذبہ دین کی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھو
اور مرتے دم تک لمحہ لمحہ اس فکر کی سرشاری میں بسر کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر یہ 3 چیزیں اللہ کے لیے قربانی دینا، اظہار کرنا سمیت یہ 3 چیزیں اگر تو اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا بنا لے تو فرمایا تو پھر فَتَفَضُّلُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ لَيْسَ كَتَفَضُّلِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ، تو اللہ کا اتنا فضل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ ساری کائنات میں اتنا فضل پھر کسی اور پہ نہیں کرتا، اللہ بڑا راضی ہو جاتا اس سے۔ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تلقین کی، ایک واعظ کیا، اس واعظ میں 14 نصیحتیں کی۔